اور ایک عمل میں آل رسول کا شروع کرنے والا ہوں ان قریب، جس کے بارے میں امام احمد بن حنبل کی روایات ہیں. میں بغداد میں ان کے مزار پہ گیا، آل رسول کا عمل شروع کرنے والا ہوں، کراؤں گا، میں آپ کو بتاؤں گا. حضرت امام رضا، پھر امام موسیٰ کاظم، پھر امام جعفر صادق، پھر امام محمد باقر، پھر امام زین العابدین، پھر امام حسین، پھر امام علی، پھر حضرت امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جبریل، اور پھر اللہ. یہ کتنے نصب بنے؟ 10. طاقتور عمل ہے. میں مداح آل رسول ہوں، یہی آخرت کا سامان. کہنے لگا یہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ تو شیعوں کا درود ہے. وہ ہر نماز میں پڑھتا ہے، پڑھو درود ابراہیمی پڑھیں ذرا. اللہم صلی علی محمد و علی آل، یہ بھی روایت اللہم صلی علی محمد و آل. تو ہمارا سب زندگی کا سفر بڑی محبتوں سے طے کرنا ہے، بہت درگزر سے طے کرنا ہے. وسیلہ آج بھی بہت ہستیاں ہیں، ان کو وسیلہ دے دیا جائے اللہ کو، میرا اللہ دعائیں رد نہیں کر، میرا اللہ دعائیں رد. تو پھر مقبول موٹے کی طرح میں کہتا ہوں چند لمحوں کے لیے ہم یا کہارو پڑھ نہ لیں. میرا جی چاہتا ہے لائٹیں وغیرہ بند نہیں کرنی، مقبول موٹے کی طرح اپنی کیفیات کو پہلے جمع کریں، سر جھکائیں، پھر جھکائیں، اور مقبول موٹے کی طرح چند لمحے پڑھنا ہے. حالانکہ آج یہ عمل ہمارا شروع ہونے والا ہے، ہم نے پڑھنا ہے. یا کہارو پہلے اپنی مصیبتیں، تکلیفیں، مشکلیں، پریشانیوں کا تصور کریں، حالات کی سختی تلخی کا تصور کریں، ناکامی و جادو جنات کا تصور کریں، نظر بد کا تصور کریں، کالے لوگوں کا تصور، کالے روگوں کا تصور کریں، کالی دنیا کا تصور کریں. خوب کریں، بہت زیادہ کریں. چند لمحوں کے لیے پڑھنا ہے، پر پڑھیں ایسے عرش الہی سے فیصلے کروانے ہیں. اور آخری تصور کریں جو فتنوں کا جال ہے، جو کتمیر کے دجالی فتنے ہیں، توڑنے کے لیے اور ان کو تہس نہس کرنے کے لیے پڑھنا شروع کریں. یا کہارو، یا کہار، یا کہار. جذبوں سے پڑھیں، ڈوب کے پڑھیں، ولولے سے پڑھیں، درد سے پڑھیں. چند دوست مل کے بیٹھ کے پڑھا کریں، ورنہ تنہائیاں سب سے بڑی دوست ہوتی ہیں. یا کہاروں کے وجدان کے ساتھ، یا کہاروں کو درد کے ساتھ، یا کہاروں کو غم کے ساتھ، یا کہاروں کو جذبوں کے ساتھ. ایک طریقہ بتاؤں، ایک تسبیح کا تصور کر لیں کہ یا کہاروں کی ایک تسبیح کتنے منٹ میں پڑھتے ہیں. 8 تسبیح یا 11 تسبیح اتنی دیر میں پڑھیں گے. اب میں آج ایک اور طریقہ بتا رہا ہوں. تسبیح پھر ہٹا لیں، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، اوکی لینا تسبیحاں ہتھ پھڑ کے ہو، چلے کتے پر رب نہ ملیا، اوکیلا چلیاں اچ وڑ کے ہو، بلیا جاگ بنا دودنی جمدا، پاویں لال ہوئے کڑ کڑ کے ہو. کسی مرشد کسی فقیر کے بغیر کہانی نہیں چلتی. اگر سچی دنیا پانی ہے، اپنا ہاتھ دے کسی کے ہاتھ میں، پھر اس ہاتھ میں کمزوری نہ آئے. وسوسے ڈالنے والے، بدگمانیاں ڈالنے والے، شر کو پھیلانے والے تیرے یقین کو کمزور نہ کر سکیں، تیرے عزم کو کمزور نہ کر سکیں، تیرے قدموں کو کمزور نہ کر سکیں. آپ ایسا کریں، تسبیح ہاتھ میں ہے. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، اتنے کمال پانے کے بعد تسبیح فرمائے، جس تسبیح سے کمال ملا پھر چھوڑ دوں، جس تسبیح سے ولایت ملی پھر چھوڑ دوں، جس تسبیح سے عروج ملیا، روحانیت کا، ولایت کے تاجدار بنا، پھر وہ تسبیح چھوڑ دوں. تسبیح نہ چھوڑیں. ایک تسبیح کو یا کہارو پڑھ کے گھڑی پہ کر لیں چیک. 8 تسبیحاں یا 11 تسبیحاں کتنی دیر میں پڑھنی ہے، پھر پڑھیں ایسے وجدان کے ساتھ، مقبول موٹے کے درد کے ساتھ. پاؤں ہو پانی میں اور درد ہو مقبول موٹے کا، نام ہو اللہ کا. سبحان. پھر اپنے مسئلے، پھر اپنی مشکل، پھر اپنی منزلیں، پھر اپنے علاج، پھر اپنا بیماریاں، پھر اپنے دکھ، پھر اپنی تکلیفیں، پھر اپنی ناکامیاں، پھر اپنا کوئی مسئلہ ہے، پھر اس درد کے ساتھ پڑھ کے دیکھ تو تیرے آنسو بہ رہے ہیں، تیری ہچکیاں ہوں، تیرے سانس اکھڑ رہی، تیرے اندر درد ہو، تیرے اندر غم ہو، تیرے اندر کیفیات ہوں، پھر اللہ کا نام ہو اور اللہ اور بندہ ہو، اللہ اور بندہ ہو، اللہ اور بس کر کے دیکھ تو صحیح. اور اگر تیرے دل میں کوئی درد آ جائے تو پھر فتنوں کے جال کو توڑنے کے لیے کر کے دیکھ تو صحیح. فتنوں کے جال کو توڑنے کے لیے کر کے دیکھ تو صحیح. میں کہتا ہوں آپ خوش قسمت ہوں گے، آپ نصیبوں والے ہوں گے اگر یہ کیفیت اگر مل جائے. رات کا وقت تھا، ایک درویش تھے، ان کو کسی عرب نے دعوت کی، سننے کی بات ہے، تو مجھ سے فرمانے لگے حکیم صاحب آپ نے میرے ساتھ جانا ہے. ٹھیک. کچھ اور بھی تھے. عرب کا ایک بہت بڑا گھر تھا، عرب کی داستانیں، عرب کے کھانے، عرب کا عروج، ان کے دسترخوان، ان کی جو ہے وہ سخاوت اللہ نے دی ہے. تو میں بھی چھوٹا سا آدمی ساتھ تھا، چھوٹا سا. جس جگہ جماعت ہوتی ہو، غور سے سننا، جس جگہ جماعت ہوتی ہو اور پہلے سے لوگ نماز کی انتظار میں بیٹھے ہوں عشاء کی، اگر کہیں سے اذان کی آواز آئے اس کا جواب نہ دیں تو گناہگار نہیں ہوں گے، کیونکہ ہماری اپنی اذان ہوگی اور اپنی بعض اوقات مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا تو انسان پھر بدگمان ہو جاتا ہے. تو سنو غور سے. تو میں وہاں گیا، انہوں نے سب کو ایک عطر کی شیشی دی، عطر دی. تو وہاں سے رات کو پہنچے. اس وقت کوئی 2-2:30 بجے کا وقت تھا، لوگ تہجد کے لیے آ رہے تھے. تو میں نے ان سے عرض کیا
काबा में चले, तन्हाई का वक्त है, ऐसे कहने लगे थका हुआ, कहने लगे अच्छा चलते चले। हमने ना काबा के करीब रश बहुत थोड़ा था, सफाइयां हो रही थी, जैसे साबुन पानी से सफाई करते। नफल पढ़े, मैं उनके पीछे नफल पढ़े, ऐसे ना थके हुए थे, ऐसे वो अल्लाह वाले ऐसे पीछे बाजू रख के ना ऐसे काबा को देख रहे थे ना, थके हुए फर्श पे बैठे हुए थे, पीछे बाजू रख के बाजू की टेक लेके काबा को देख रहे थे। मैंने पीछे से एक बात कही, सवाल भी सुन ले जवाब भी सुन ले, सवाल भी जिंदगी भर नहीं बोलेगा, जवाब भी मौज की हिचकी ले ले तो भूल जाए, नहीं भूलेगी। मैंने अर्ज किया कोई खास अमल बता, कोई खास दुआ बता। ऐसे थोड़ा सा मुंह मोड़ के ना मेरी तरफ ऐसे हल्का सा कहने लगे, हकीम साहब दुआ अल्फाज का नहीं कैफियत का नाम है। मैं फिर दोहराऊंगा, सुनना, दुआ अल्फाज का नहीं कैफियत का नाम है। मैं फिर दोहराऊंगा, मेरे हुजूर की खास चीज होती 3 दफा दोहराते थे मेरे कमली वाले, हकीम साहब दुआ अल्फाज का नहीं कैफियत, मकबूल मोटे की कैफियत। अल्लाह तेरी कब्रों को आबाद और शाद कर। तूने हमें जिंदगी की कोई मांगने की कैफियत बता दी, दुआ अल्फाज का नहीं किसका नाम है, बस मुझे समझ आ गए। वो एक सबक उस दरवेश का काफी था। कहते हैं हजरत हम फितनों के जाल तोड़ने के लिए अमल कर रहे हैं। मैं कहता हूं नहीं कर रहा तो वक्त ज़ाय कर रहा है, अपने दिल को बहला रहा है और मुझे बहला रहा है। मकबूल मोटे से आप पूछ कैसे किया जाता है, या अभी देख हमने तजर्बाती तौर पर थोड़ा सा अपने विजदान कैफियत को जमा किया, जमा करने के बाद चंद लम्हे या कहारो पढ़े, दुआ अल्फाज का नहीं कैफियत का नाम। हाँ तो आप ऐसा करें, 11 तस्बीहां या 8 तस्बीहों का वक्त तय कर लें, इतने वक्त में पढ़ेंगे और फिर अपने मकासद, अपने मनाजिल, अपने महासिल, अपना जो हासिल, जो जिन बलाएं वबाएं आफतें मुसीबतें परेशानियों से नजात चाहते हैं और फितनों के जाल से नजात और तोड़ना चाहते हैं, फिर अपने तवज्जुहात को करें जमा, कैफियत को करें जमा, दिल को करें खाली और लाएं सिर्फ अल्लाह। और दरूद पाक पढ़ के फिर पढ़ना शुरू करें या कहारों को इस अंदाज से, आज जिसकी हमने थोड़ी सी मश्क और एक्सरसाइज की है, आज थोड़ी सी हमने जिसकी मश्क की है, इस अंदाज से पढ़ना शुरू। फिर देख तो सही, कांपता है दिल तेरा अंदेशा है तूफान से क्या, ना खुदा तू बहर तू कश्ती भी तू साहिल भी तू, वाये नाकामी तू मोहताज साकी हो गया, मैं भी तू मीना भी तू साकी भी तू महफिल भी तू। नाकाम है तो क्या है, कुछ काम फिर भी कर जा, मर्दाना वार जी और मर्दाना वार बर जा, दुनिया की रंज राहत कुछ हो तेरी बला से, दुनिया की हर अदा से मुंह फेर और गुजर जा, इस बहरे बेकरा में साहिल की जुस्तजू क्या, कश्ती की आरजू क्या, डूबा और पार कर जा। पढ़े पूरे वतन की सलामती के लिए, या हाफिजो या हफीजो या रकीबो या वकीलो या सलाम, अल्लाह हाफिजी अल्लाह हाजिरी अल्लाह नाजिरी अल्लाह शाहिदी अल्लाह नासिरी अल्लाह शाहिदी अल्लाह नासिरी अल्लाह माई अल्लाह ली वकफा बिल्लाहि वलिय्यम वकफा बिल्लाहि नसीरा। या कहारों को दर्द से पढ़ें, या लतीफो या वदूद अभी पढ़ेंगे, आज इस दर्द से पढ़ के देखें तो सही, अल्लाह को मना के देखें। आज तक जिंदगी में दुआएं पढ़ी हैं, अल्लाह भला करे अबकरी का तस्बीह खाने का, ये मुझे आपको दुआएं मांगने का सलीका और तरीका बता। आज तक दुआएं पढ़ी हैं, मैं फिर कह रहा हूं पढ़ी हैं, दुआएं मांगी नहीं है। आज दुआएं का मांगना मुझे कुछ खबर नहीं थी, तेरा दर्द क्या है या रब, तेरे आशिकों से सीखा, तेरे संग दर पे मरना, मुझे आ गया है जीना, मुझे आ गया है मरना। फकीरों से सीखा जाता है दुनिया भी आखिरत भी, जीना भी मरना भी फकीरों से सीखा जाता है। अल्लाह हमें कदरदानी अता फरमाए, कदरदानी अता फरमाए। फकीरों से सीखा जाता, फकीरों से। आज पढ़ेंगे पर दर्द से पढ़ेंगे, वज से पढ़ेंगे, विजदान से पढ़ेंगे, जज्बे से पढ़ेंगे, या लतीफो या वद थैली है ना, हाँ, पर दर्द से पढ़ेंगे, जज्बे से पढ़ेंगे, विजदान से पढ़ेंगे, पूरी कैफियत से पढ़ेंगे, पूरी कैफियत से पढ़ेंगे। ऐसा दर्द होगा, अच्छा उस दर्द और विजदान के मकबूल मोटे का दर्द याद रहेगा। हाय अल्लाह खुश रखे, क्या फकीर था और हमें क्या उन्वान दे गया। नाम पूछो, भाई साहब आपका नाम क्या है, कि मेरा नाम मकबूल मोटा है। अच्छा वो पूरे लंबे सफर मोटरसाइकिल पे करता था, बस पे नहीं चढ़ सकता था। मेरे पास फैसलाबाद से कहां दूर से दवाई मोटरसाइकिल पे लेने आता था, बस पे नहीं चढ़ सकता, बस की सीट पे बैठ ही नहीं सकता था, दरवाजे से गुजर ही नहीं सकता, बेचारा ज्यादा चल ही नहीं सकता, पर था कोई अल्लाह का वली। जिस्म तो अल्लाह ने बनाया ना, उसको मरूसी मोटापे होते हैं, बेबहा लोगों के मरूसी मोटापे होते हैं। पैसे वाले थोड़े से टक लगा के अपने मोटापे को ये वो तो फकीर था। मैं बुखारा से मन गन गया तो मेरे साथ एक कलंदर था, वीडियो बना रहा था, तो मैं चलते हुए बढ़िया, वो उसका जिस्म भारी था, मुझे कहने लगे हजरत आपकी वीडियो में सांसों ये भी आवाज आती। मैं क्या करो, मोटा मेरे नाल है। आपको इल्म है कि आज हमने हजरत अली की दुआ सुन, किस दर्द से, किस गम से, और उन्होंने क्या कहा,
اور دنیا کے سارے لوگوں قیامت تک آنے والوں، جب کوئی غم ہو، درد ہو، مشکل ہو، مسئلہ ہو، پریشانی ہو، میں تمہیں ایک ہستی سے مانگنا سکھا رہا ہوں. اور وہ ہستی کون ہے؟ بولو بولو بولو. اس ہستی سے مانگنا سکھا رہا ہوں. ترجمے پہ غور کرنا، ترجمے پہ غور کرنا، کیونکہ ہم عربی نہیں جانتے. پہلے ہم درود پاک پڑھیں گے، ترجمے پہ غور کرنا. اس ہستی سے حیدر کرار، اللہ اکبر، داماد رسول، اس ہستی سے مانگنا سیکھیں. قیامت تک کے لیے ہمارے ساتھ احسان کر گئے، احسان کر گئے کہ جب مشکل ہو، جب غم ہو، جب دکھ ہو، تو کہ تمہیں ایک ہستی سے مانگنا سکھاتا ہوں. وہ لفظ کہوں وہ اللہ ہے، اس سے مانگنا سکھاتا ہوں. ہمارے ساتھ داماد رسول خیانت نہیں کر گئے، امانت. ہمیں اللہ کے غیر کے حوالے نہیں کر گئے. کس کے حوالے کر گئے؟ پڑھیں اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم. توجہ سے انگلی پھیرتے ہوئے پڑھیں گے، سنیں گے، اور جب الغوث آئے اپنی مشکلوں مسئلوں کا تصور کریں گے، اور اس کے بعد یہ انگلی آنکھوں اور دل پہ پھیریں گے. اپنے گھر میں بھی اس کی توجہ کریں گے. آج باب نمبر 19 سے پڑھنا سننا شروع کریں گے. باب نمبر 19 سے سنیں. کیا الفاظ، کیا درد، کیا غم، اور کیا اللہ کی منتیں، کیا اللہ کے سامنے زاریاں، کیا کیفیات. سبحان اللہ. یہ ہے مانگنا سکھانا کہ کس سے مانگنا ہے، کس کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے، کس کے سامنے جھولی پھیلانا ہے. اللہ پاک ہمیں اپنے در کا رکھے، 100 در سے بچائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج ایک تو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، یہ جو لڈو والا عمل ہے نا، 12 لڈو لوگ آ کے رکھتے ہیں، اس سے بہت مسئلے حل، مرادیں پوری، مشکلیں حل ہوتی. ایک لڈو مراد کا خود لے لیتے ہیں، 11 رکھ جاتے. جو لیتا ہے وہ کہتا ہے اللہ میری مراد پوری ہوگی، میں یہاں لڈو رکھ جاؤں گا. اتنے بابرکت عمل ہے، آپ سوچ نہیں سکتے. اور یا کہاروں کا عمل 8 مئی، آج کون سا؟ آج سے شروع ہے، پوری دنیا کرے گی یا کہاروں کا عمل. 120 دن انشاءاللہ. الوداعی دعا 12 ربیع الاول میں ہوگی، اور اپنے ہاتھوں سے اس کا ہدیہ آ کے خود تقسیم کریں گے، خود تقسیم کریں گے. اور حضرت علی کی دعا کا تیسرا چلہ ہے. اللہ کے ولی تھے، اللہ سے منواتے تھے. گجرانوالہ میں ایک درویش تھے، 1874 میں ان کا وصال ہوا تھا، میاں غلام رسول صاحب. میرے سفر ہوتے رہتے ہیں زندگی میں، پہلا نہیں. ابھی میرا جو صبر میں سفر ہوا تھا، تاشقند کا، بخارا کا، سمرقند کا، کھیوا کا، اور پھر اگلی پٹی چلی فرغانہ، اندیجان جہاں کا بابر تھا.